تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 15 and 16 دو آیت ہے. آیت نمبر 15 And when our clear ayat are recited unto them, those who hope not for their meeting with us say, bring us a Quran other than this or change it. وہ لوگ یعنی کہ جب ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہماری آیتیں جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہم سے ملاقات کی کوئی امید ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ کہ جاؤ دوسرا قرآن لے آؤ اور یا تو اس کو بدل دو. سے اللہ کہتا ہے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے اٹ از ناٹ فار می ٹو چینج اٹ آن مائی اون اکارڈ. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں. آئی اونلی فالو دیٹ وچ از ریویلڈ انٹو می. میں تو صرف وہی فالو کرتا ہوں, اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کی گئی ہے. ویریلی آئی فیئر دا ٹورمنٹ آف دا گریٹ ڈے, دا ڈے آف ریزریکشن, اف آئی ور ٹو ڈس اوبے مائی لارڈ. مجھے تو یقیناً بڑا خوف ہے اس بڑے دن کا, قیامت کے دن کے عذاب کا, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو. آیت نمبر 16 سے اللہ کہتا ہے کہو if Allah had so willed, اگر اللہ چاہتا I should not have recited it to you. اگر اللہ نہیں چاہتا, اللہ کی مرضی یہی ہوتی تو میں نے تمہارے پاس یہ قرآن کو تلاوت نہیں کیا ہوتا. nor would he have made it known to you, اور نہ ہی اللہ نے اس قرآن کو تمہارے لیے کہ تم اس کو جان جاؤ, تم اس قرآن کو جانو, یہ بھی اللہ ہونے نہیں دیتا. Verily I have stayed among you a lifetime before this. Have you then no sense? یقیناً میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے, تو کیا پھر بھی تمہیں کوئی عقل نہیں؟ Obstinance of the chiefs of the Quraysh, یعنی قریش کے سرداروں کے مطلب ضد, اڑیل پنا. اللہ tells وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدَّلْهُ. And when our clear ayat are recited unto them, those who hope not for their meeting with us say, bring us a Quran other than this or change it. یعنی وہ لوگ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ہماری صاف ستھری آیتیں تو ان کو جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے کہتے ہیں جاؤ اس قرآن کو بدل دو یا اس قرآن دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو بدل دو. اللہ tells us about the obstinance of the disbelievers of the Quraysh. اللہ ہم کو یہاں پر ان کی ضدی اور ہٹیل پنا جو ہے قریش کا وہ بتا رہا ہے. وہ جو ان کے جو کفر کے اوپر کفار قریش who were opposed to the message, ان کو اس میسج سے یعنی بہت ہی کیا کہتے ہیں اس کو, بہت ہی اس کے خلاف تھے وہ, and denied اللہ, اور اللہ کا بھی انکار کر رہے تھے. When the messenger read to them from the book of Allah and his clear evidence, they said to him, bring a Quran other than this. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اللہ کی اس کتاب کا, اللہ کے کلام کا, ان آیتوں کے جو کھلی نشانیاں ثبوت ہے ان کے پاس تلاوت کی تو انہوں نے کہا جاؤ دوسرا قرآن لے آؤ. They wanted the prophet to take back this book. ان کو چاہیے تھا کہ رسول جو ہے یہ کتاب کو ہٹا دے, واپس کر دے, and bring them another book of a different style or change it to different form. یعنی وہ کوئی اور طرح کی بک ہو, وہ کوئی اور طرح کی اس کو بدل دیا جائے. So Allah said to his prophet, اللہ نے اپنے رسول سے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. Say it is not for me to change it on my account. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, کہو ان سے یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس کو بدل دوں. This means that it is not up to me to do such a thing. ایسی چیز میں نہیں کر سکتا. I am but a servant who receives commands. میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں, ایک سرونٹ ہوں جو اللہ کے حکم کو ریسیو کر رہا ہے, یعنی کہ مطلب جو ان کو ملتے جا رہے ہیں یعنی اللہ کے حکم ہے اس کے اندر. I am a messenger conveying from Allah. اور میں ایک رسول ہوں جو اللہ کے پاس سے تم کو پہنچا رہا ہوں. ان اتبع الا ما یوحا الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. I only follow that which is revealed unto me. میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. Verily I fear the torment of the great day, the day of resurrection, if I were to disobey my Lord. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے تو خود اپنے لیے بڑا خوف ہے اس بڑے دن کے عذاب کا. The evidence of the truthfulness of the Quran.
یہاں پر ثبوت ہے کہ قرآن کے اندر جو حق ہے، قرآن جو سچ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم then argued with supporting evidence to the truthfulness of what he had brought them. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ آرگیو کیا اور ثبوت پیش کیے کہ یہ قرآن کی جو حقیقت سچائی ہے، جو حق ہونا ہے، وہ لے کر آئے ہیں وہ کتنا سچ ہے. اللہ ٹیلز قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ. Say, if Allah had so willed, I should not have recited it to you, nor would he have made it known to you. تو کہو ان سے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اگر اللہ کی مرضی اگر نہیں ہوتی تو میں تمہارے سامنے یہ تلاوت بھی نہ کر رہا ہوتا اور نہ ہی تم جو ہو اس کو جانتے. This indicates that he brought this only with the permission and will of Allah for him to do so. اس سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ یہ اللہ کی اجازت سے آیا، اللہ کی مرضی سے یہ چیز جو وہ کر رہے تھے تلاوت، وہ بھی وہ مرضی سے کر رہے تھے. The proof of this was that he had not fabricated it. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے اندر کچھ بھی ایڈ کیا، فیبریکیٹ کیا. یہ نہیں ہے، ایک زیر اور زبر پیش بھی نہیں بدل کر سکتے وہ. himself یعنی کہ fabricated it himself and that they were incapable of refuting it. تو وہ لوگ جو ہے اس کو نہیں مان رہے نا، جیسے لوگ سچ نہیں مان رہے. And that they should be fully aware of his truthfulness and honesty since he grew up among them. اور ان لوگوں کو تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیز حق ہے، ان کی بھی سچائی اور ان کی بھی ایمانداری، اس پر بھی ان کو یقین ہونا چاہیے کیونکہ وہ ان کے درمیان میں بڑے ہوئے. Until Allah sent the message to him. کیونکہ جب تک اللہ کا پیغام ان کے پاس آیا 40 years کے وہ ہوئے، اس سے پہلے تو وہ ان کے درمیان ہی تھے نا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was never criticized for anything or held in contempt. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کبھی بھی نہ ان کی کبھی کسی نے برائی کی کرٹیسائز بھی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مطلب ان کو کسی بھی بات کے لیے یعنی کہ ان کو کسی جیسے بولتے ہیں نا کہ تذلیل کرتے ہوئے کہ کسی کے اس میں بھی کبھی بھی ان کے لیے کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ کبھی انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے کچھ کیا. So he said, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Verily I have stayed among you a lifetime before this. Have you then no sense? میں نے تمہارے درمیان میں ایک پوری زندگی گزاری ہے، 40 سال تک کا ایک بہت اچھی بڑی ایک اچھی پختہ عمر ہے تو وہ عمر تک میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں اور اس کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں. Which meant, don't you have brains with which you may distinguish the truth from falsehood. تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے کیا تمہارے پاس کہ تم اس چیز کو پہچان سکو کہ حق کو باطل سے پہچان سکو. When Heraclius the Roman king asked Abu Sufyan and those who were in his company about the prophet, تو جو ہرقل جو ہے ہیراکلس وہ رومن بادشاہ، اس نے جب ابو سفیان سے بات پوچھا تھا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں He said, have you ever accused him of telling lies before his claim? کہ جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ رسول تو کیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی ان کے اوپر کبھی یہ الزام آیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ ابو سفیان ریپلائڈ نو. ابھی دشمن جو ہوتا ہے یعنی اس وقت تو وہ صحابہ کرام نہیں تھے، انہوں نے اس وقت ان کو سچ جو بولنے کی بات تھی نا تو انہوں نے سچ بولانا کہ نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان واز دین دا ہیڈ آف دا ڈسبلیورز، تو وہ تو کافروں کے یعنی سردار تھے اس وقت. And the leader of the idolater, بت پرستوں کے سردار. But he still admitted the truth. لیکن ان کو تو سچ بولنا پڑا نا. This is a clear and irrefutable testimony since it came from the enemy. کیونکہ دشمن کے تھرو اگر تم کوئی بات سن رہے ہو اور وہ ان کے حق میں ہے تو پھر وہ تو مطلب ایک بہت بڑی گواہی بن گئی نا، اس کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا. Heraclius then said, I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. تو وہ ہرقل جو بادشاہ اس نے کہا مجھے بڑی حیرانی ہے کہ کیا وہ شخص جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہو دوسروں کے بارے میں یعنی کہ لوگوں کے تعلق سے ادرس یعنی جو بھی ہیں ان کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟
Jafar bin Abu Talib radiyallahu anh said to an-Najashi, the king of Ethiopia, یعنی کہ جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے کہ نجاشی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے سامنے جب جعفر بن ابو طالب جو ہے انہوں نے کہا اللہ has sent to us a messenger that we know his truthfulness. اللہ نے ہمارے پاس جو رسول بھیجے ہیں ہم ان کے سچے ہونے کا یعنی کہ ہم جانتے ہیں اس چیز کو، حق ہونے کا. اینسیسٹرل لینیج، ان کی جو مطلب لینیج ہے انہیں ان کی جو خاندانی جو وہ چلی آ رہی ہے، اینڈ آنےسٹی، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ایمانداری. ہی اسٹیڈ امنگ اس بفور دا prophethood for 40 years، اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس نبوت اور رسالت سے پہلے، 40 سال پہلے وہ ہمارے درمیان رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.